وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ صدق اللہ تعالی مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ مکرم و محترم سامعین و ناظرین کرام، ذیقعد شریف کا یہ جمعہ ہے اور یہ ایام حج میں سے ایام گزر رہے ہیں۔ کافی سارے قافلے حج کے لیے جا چکے ہیں، اکا دکا ہیں تو وہ انشاءاللہ چند دنوں میں وہ بھی پہنچ جائیں گے دیار حبیب اور حرم مقدس میں۔ میں نے قرآن کریم کی جن آیتوں کو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، جن جملوں کو، جن لفظوں کو، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ اللہ کریم جل شانہ نے ایک جگہ، ایک مکان، ایک دھرتی کو عظمت عطا فرمانے کے لیے پسند فرما لیا اور اس دھرتی پر فرشتوں کو حکم دیا کہ یہاں پر میرا گھر بناؤ، اور فرشتوں نے اللہ کے حکم سے ایک مکان، کوٹھا بنا دیا جو منسوب ہو گیا اللہ سے، اور اس کو ہم اپنی زبان میں اللہ کا گھر کہتے ہیں اور عربی میں اسے بیت اللہ شریف کہتے ہیں۔ یہ فرشتوں نے تعمیر فرمایا آدم علیہ السلام کی تخلیق سے کئی سو سال یا کئی ہزار سال پہلے۔ پھر آدم علیہ السلام کو اللہ نے تخلیق فرمایا، پھر جنت میں رکھا، پھر دنیا میں آنے کا حکم دیا، وہ تشریف لائے۔ نور الہی بیت اللہ شریف پہ برستا تھا، جس کو دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام اس نور کی طرف لپکتے اور بیت اللہ کی زیارت کرنے آتے۔ انہوں نے پیدل کئی بار سفر کیے، بعض علماء نے لکھا ہے کہ 40 آپ نے پیدل حج فرمائے۔ نوح علیہ السلام کے دور تک یہ بیت اللہ شریف رہا۔ نوح علیہ السلام کے دور میں، طوفان نوح میں، یہ منہدم ہو گیا، لیکن کچھ عشاقان مصطفیٰ فرماتے ہیں منہدم نہیں ہوا، اللہ نے اس کو آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ بنیادیں نیچے رہ گئیں، ان پر مٹی آ گئی، ٹیلا آ گیا، ریت آ گئی، اور اوپر والی جو دیواریں چھت سمیت تھی وہ اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لی۔ اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاک دور تک یہ لوگوں کی نظر سے اوجھل رہا۔ لوگ آتے تھے جن کے آباء و اجداد پہلے ادھر حج کرنے آتے، ان کو، اولاد کو بھی اللہ نے توفیق بخشی اور وہ ان جگہوں پر آتے زیارت کرنے، اندازے سے کہتے یہاں ہوگا، یہاں ہوگا، یہاں ہوگا، وہ ان جگہوں کی زیارت کر جاتے۔ بیت اللہ شریف نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا نہیں فرمائی۔ 80 سال کی عمر سے زیادہ عمر آپ کی ہو گئی۔ بعض مفسرین نے لکھا 87 سال، بعض نے 100 سال بھی لکھا ہے۔ ایک دفعہ اللہ کی جناب میں آپ نے درخواست کر دی، یا اللہ مجھے پاک نیک بیٹا عطا فرما، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ اللہ کی جناب میں نبی جب دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نبیوں کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا۔ وہ تو کافروں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، پیاروں کی دعائیں کیسے رد کرے گا؟ زکریا علیہ السلام نے بھی دعا مانگی بیٹے کی، اللہ نے ان کی دعا کو نہ صرف سنا بلکہ قبول فرمائی۔ ابراہیم نے بھی مانگی، اللہ نے سنا نہیں صرف بلکہ قبول بھی فرمائی، بیٹا عطا فرما دیا۔
کیونکہ بات لمبی نہ ہو جائے، مختصر کرنی ہے آپ کی، پہلی شادی سے آپ کی کوئی اولاد نہیں ہوئی، پھر آپ نے دوسری شادی کی اور اس سے اللہ نے بیٹا عطا فرمایا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ دوسری شادی اگر کر لی جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ آج کل لوگ دوسری شادی کو برا سمجھتے ہیں، زنا کو برا نہیں سمجھتے، برائی عام ہو رہی ہے۔ نکاح کو عام کرنے کے لیے کوئی اگر ایسا ضرورت محسوس ہو، بچہ شادی کر لے بندہ، تو لوگ اس کو بڑی باتیں کرتے ہیں، تانے دیتے ہیں۔ عورتوں کو پھر یہ کہا جاتا ہے لو جی تیرے تے تو بڑا ظلم ہو گیا، عورتیں پھر اس باتوں میں آ کر کہہ دیتی ہیں یہ بڑی زیادتی کی تھی ہے جی، بڑا ظلم کیتا ہے جی، بڑا غلط ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بات کو غلط کہنا یہ کفر ہے، اللہ کی بات کو غلط کہنا کفر ہے۔ اللہ فرماتا فنکحوا، نکاح کرو، ما طاب لکم من النساء، جو عورتیں تمہیں پسند ہوں، مثنا دو دو، ثلاثہ تین تین، ورباع اور چار چار، فإن خفتم اللہ تعدلوا فواحدہ، پر اگر ڈر ہو کہ میں انصاف نہیں کر سکوں گا تو پھر ایک کرنا۔ اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم سے ہی، نبی اللہ جو ہوتے ہیں وہ کام کرتے ہیں، اللہ کی مرضی کے بغیر نبی کام نہیں کرتے۔ انہوں نے دوسری شادی فرما لی، اللہ نے بیٹا عطا فرما دیا حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں۔ پہلی بیوی نے اس پر اعتراض کیا، حضرت سیدہ سارہ نے، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا، آپ اس بچے کو، اس کی ماں کو مجھ سے دور لے جائیں۔ تو جہاں آج بیت اللہ شریف ہے، یہاں پر حضرت ابراہیم لے کر آئے تھے اپنی بیوی حضرت حاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو، جو ابھی چند دنوں کے یا چند مہینوں کے تھے۔ بعض نے چند دنوں کے لکھے اور بعض نے چند مہینوں کے لکھے، 6 مہینوں کے تھے یا 3 مہینوں کے تھے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں وہ 12 14 15 دنوں کے تھے۔ اور یہاں آ کر چھوڑا جہاں پر آبادی کا نام و نشان نہیں تھا، اور کوئی بات نہیں کی، یہاں چھوڑ کر خاموشی سے واپس چلے گئے۔ جاتے وقت حضرت سیدہ حاجرہ نے پوچھا کہ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، آسمانوں کی طرف اشارہ کر دیا اوپر۔ انہوں نے کہا اللہ کا حکم ہے۔ آپ نے سر سے اشارہ کیا کہ ہاں اللہ کا حکم ہے۔ انہوں نے دامن چھوڑ دیا، فرمایا اللہ کا حکم ہے تو پھر ایک حاجرہ نہیں اگر ہزاروں بھی ہوں تو اللہ کے نام پر قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ جب آپ تھوڑے سے ان سے دور ہٹے، اوجل ہوئے ان کی نظروں سے، ایک ٹیلے کی اوٹ میں بیٹھ گئے اور بیٹھ کر آپ نے ایک دعا مانگی جو قرآن میں موجود ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ربنا اے ہمارے پروردگار، انی اسکنتو بے شک میں نے سکونت پذیر کر دیا ہے۔ اسکنتو واحد متکلم کا صیغہ ہے، کہنے والا اپنی طرف منسوب کر کے بات کر رہا ہے، جس سے بھی کر رہا ہے وہ پیچھے موجود ہے لفظ، کس سے بات کر رہا ہے؟ اللہ سے۔ اس کی جو صفاتی شان ہے، صفاتی نام ہے اس کا، اس نام سے وہ اللہ کو مخاطب کر کے بات کر، ربنا اے ہمارے پروردگار، انی اسکنت بے شک میں نے سکونت پذیر کیا، میں نے آباد کیا ہے، من ذریتی اپنی اولاد میں سے، بوادن اس جگہ پر، اس وادی میں، اس وادی کے ساتھ، غیر ذی زرع جہاں پر کوئی زراعت کا یا سبزے کا نام و نشان نہیں ہے۔ وادی غیر زرع جو ہے وہ کہتے ہیں جہاں پر ہریالی نہ ہو، سبزہ نہ ہو، خشکی ہی خشکی ہو۔ غیر ذی زرع جہاں پر آبادی کا نام و نشان نہیں، جہاں پر ہریالی کا نام و نشان نہیں، اس وادی میں نے لا کر چھوڑ دیا اپنی اولاد کو، سکونت ان کو یہاں پر کروا دی ہے۔ اور اگلا جو جملہ کہا وہ کہا عند بیتک المحرم، جہاں تیرا حرمت والا گھر ہے۔
جبکہ وہاں پر ابھی گھر نہیں تھا، کبھی تھا، نوح علیہ السلام کے طوفان میں اٹھا لیا گیا یا منہدم ہو گیا، اس کا کوئی نام و نشان ظاہر نظر نہیں آ رہا، مٹی کے ریت کے نیچے دبا ہوا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں پہلی بار آ رہے ہیں، پہلے کبھی آئے بھی نہیں، انہوں نے بیت اللہ شریف دیکھا بھی نہیں کہ یہاں کبھی تھا، بلکہ آپ کے آباء و اجداد میں سے بھی کسی نے نہیں دیکھا تھا، لیکن وہاں آ کر چھوڑا، صرف چھوڑ کے نہیں گئے بلکہ بتا دیا کہ اس جگہ پر چھوڑ رہا ہوں جو جگہ بڑی برکت والی ہے، حرمت والی ہے۔ تو ان الفاظ نے یہ مسئلہ ظاہر کر دیا کہ کوئی چیز اگر چھپی ہوئی ہو تو وہ نبی سے چھپی ہوئی نہیں ہوتی۔ مٹی کے نیچے کوئی چیز دفن ہو، چھپی ہوئی ہو، تو وہ چھپی ہوئی نبی کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوتی۔ یہ قرآن نے مسئلہ واضح کر دیا۔ اور اگر ابراہیم علیہ السلام نبی سے مٹی کے نیچے چھپی ہوئی بات چھپی نہیں رہتی، اوجھل نہیں رہتی، غیب نہیں رہتی، تو پھر جو نبیوں کا نبی ہے، جو کملی والا آقا ہمارا نبی ہے، اس سے کوئی چیز کیسے چھپی ہوئی ہو سکتی؟ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، آقا کریم اپنی سواری پر بیٹھے کہیں تشریف لے جا رہے تھے، ایک مقام پر آپ کی سواری بدکنے لگی، پنجابی کہتے ہیں ترب کرن لگ گئی، ترب کی۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنی سواری کو روکا اور جو ساتھ صحابی تھے ان سے پوچھا، جانتے ہو میری سواری ایسے کیوں کر رہی ہے؟ انہوں نے جواب میں کہا، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے یا اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آپ بات توجہ سے سن رہے ہیں، ذہن میں آ رہی ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں اللہ جانتا ہے، نبی کچھ نہیں جانتا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو محدث اور مفسر اور علامہ فہامہ، شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، پتہ نہیں کون کون سے علمی القابات اپنے ساتھ منسوب کرتے ہیں، اور ان کو قرآن حدیث کا پتہ ہی نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے 1450 سال پہلے یہ مسئلہ حل کر دیا تھا، اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے۔ اور آج ہم جب کہتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے اور اللہ کا رسول جانتا ہے تو کہتے ہیں یہ شرک ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ صحابہ بھی مشرک تھے، نعوذ باللہ۔ جو یہ کہے کہ رسول جانتا ہے، ایسا عقیدہ رکھنے والے مشرک ہوتے ہیں، تو یہ تو عقیدہ صحابہ کرام کا ہے۔ تو صحابہ مشرک تھے، نعوذ باللہ۔ جو صحابہ کو مشرک کرے وہ خود مسلمان نہیں رہتا۔ تو صحابہ کرام نے جواب میں کہا، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ بہت زیادہ جانتا ہے اور اللہ کا رسول بہت زیادہ جانتا ہے۔ صرف عالم نہیں کہا، علیم نہیں کہا، اعلم کہا۔ حضرت قبلہ قاری عباس صاحب تشریف لائے، بھائی ممتاز صاحب آئے، شکریہ، توجہ ہے، میں جو بات سمجھا رہا ہوں وہ ذہن میں بٹھا لیں کہ صحابہ کرام کا عقیدہ اگر کسی کے پاس ہے تو وہ اہل سنت و جماعت مسلک بریلوی کے لوگ ہیں، باقیوں کے پاس صحابہ والا عقیدہ نہیں ہے۔ اور اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ایمان اسی کا قبول ہوگا، ہدایت اسی کو ملے گی جن کا عقیدہ صحابہ کرام والا ہوگا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اے میرے محبوب کے غلاموں، جن کا ایمان تمہارے جیسا ہوگا ہدایت انہی کو ملے گی، وہی ہدایت یافتہ کہلائیں گے، وہی ہدایت پر ہوں گے جن کی مثال تمہارے جیسے ہوگی، جیسے تم ایمان لائے ہو۔ جو ایسا ایمان لائے گا وہی ہدایت پر ہوگا۔ اے ایمان والو، ایمان اگر لانا چاہتے ہو ایسے ایمان لاؤ جیسے میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے۔ تو صحابہ کے ایمان والا ایمان کن کا ہے؟ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں وہ ہمارا ایمان ہے، اہل سنت۔ باقی جتنے بھی فرقے ہیں معتوب ہیں، حکم سے رب اکبر کے مردود ہیں۔ ادب کی اے خضر جن کو دولت ملی
اہل سنت کے مسلک کی کیا بات ہے، ادب کی اے خضر جن کو دولت ملی، ادب کی اے خضر جن کو دولت ملی، اہل سنت کے مسلک کی کیا بات ہے۔ صحابہ کرام کا عقیدہ یہ تھا، اللہ جانتا ہے اور اللہ کا رسول جانتا ہے، اور جن کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ جانتا ہے اللہ کا رسول نہیں جانتا، ان کا عقیدہ صحابہ والا نہیں ہے۔ حضور نے پوچھا کیوں سواری میری ایسے کر رہی ہے، تو انہوں نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ بہت زیادہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول بہت زیادہ جانتا ہے، ہمیں نہیں پتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سوال کیوں کیا؟ اس سوال میں بھی تو کوئی راز ہوگا نا، کیوں سوال کیا؟ سواری بدک جاتی ہے، اپنے سائے سے بدک جاتی ہے، کسی شاپر کا آواز آ جائے کھڑکا محسوس ہو اس سے بدک جاتی ہے، کسی درخت کا سایہ محسوس ہو اس سے گھبرا جاتی ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا ہے، جانور جو ہوا، بدکنے کے لیے اس کو کوئی بھی بہانہ چاہیے۔ تو حضور نے یہ کیوں پوچھا میری سواری ایسے کیوں کر رہی، کیوں بدک رہی ہے؟ گویا میرے نبی نے یہ مسئلہ سمجھا دیا کہ کہیں میری سواری کی بے ادبی نہ کر دینا، کہ یہ بڑی بے ادب ہے، نبی کو گرانا چاہتی ہے، یہ بڑی جو ہے وہ شوخ ہو گئی ہے، یہ بڑی نخرے باز ہو گئی ہے، اس طرح کا ذہن نہ بنانا۔ جو نبی کی سواری کی توہین کرے وہ بھی بے ایمان ہو جاتا ہے۔ سواری کی بے ادبی بھی برداشت نہیں ہے اسلام میں، قرآن میں، اور جو نبی کی بے ادبی کرے، یہاں تو سواری کی توہین اللہ کو، اللہ کے رسول کو، صحابہ کو پسند نہیں، جو نبی کی توہین کرے وہ پسند ہے۔ اہل سنت کی وہ تنظیم، وہ جماعت جس کو تحریک لبیک یا رسول اللہ کہتے ہیں، یہ ہر وقت حضور کی ناموس کے لیے کھڑے ہیں۔ جہاں توہین نظر آتی ہے یہ سامنے سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عاشقوں کی جماعت کا نام ہی تحریک لبیک یا رسول اللہ ہے۔ حضور نے پوچھا تو صحابہ نے کہا جی ہمیں نہیں پتا، آپ جانے، آپ کا خدا جانے۔ حضور نے فرمایا ہم جہاں سے گزر رہے ہیں نا، یہاں ایک قبرستان ہے، قبرستان میں 2 قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے، میری سواری اس عذاب کو دیکھ کے ڈر گئی ہے، اس لیے ایسے کر رہی ہے۔ اب آپ اندازہ کریں، قبروں کے اوپر مٹی ہوتی ہے، مٹی کے نیچے بندے ہوتے ہیں جو قبر کے اندر ہوتے ہیں، تو جس نبی کی سواری مٹی کے نیچے دیکھ لیتی ہے وہ نبی کہاں تک دیکھ لیتا ہوگا؟ یا رسول اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مٹی کے نیچے بیت اللہ کی بنیادیں دیکھ رہے ہیں، اور میرا مصطفیٰ قبر کے نیچے دیکھے تو یہ تو حضرت ابراہیم کے برابر ہوا نا مقام۔ فرمایا میری تو سواری دیکھ لیتی ہے، میرا مقام تو سب سے اونچا اور نرالا ہے۔ اسی لیے تو احمد رضا بریلوی اچھا لگتا ہے جو کہتا ہے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ، اور خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی ہے، رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، اور سارے اونچوں میں اونچا کہیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ میرے نبی نے یہ اعلان فرما کے بتا دیا میری سواری کو بھی غیب کا علم ہے، مٹی کے نیچے کیا چھپا ہوا ہے یہ تو میرے سواری کو علم ہے، میرے علم کا کیا عالم ہوگا؟ یہ میرے نبی فَاقْتُلُوهُ، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔
دنیا دار کمینے سو گئے وچ مدینے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ یہ نعرہ اسمبلیوں میں گونجنے لگ گیا ہے اور انشاءاللہ جلد اور گونجے گا۔ پوری دنیا کا کفر اس نعرے کو روکنے کے لیے اپنی اڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے۔ الحمدللہ کل پوری دنیا کے لوگوں نے دیکھا کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کراچی میں حلقہ 240 میں کامیاب ہو چکی ہے۔ یہ تو باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ انہوں نے بڑا زور لگا کے 65 ووٹ پیچھے کیے۔ پوری دنیا کا میڈیا، پوری دنیا کی جو ہے اسٹیبلشمنٹ، پوری دنیا کی حکومتیں اکٹھی ہو کر کوشش کر رہی ہیں کہ یہ لبیک کا نعرہ نہ گونجے، اسمبلی میں یہ بندہ نہ پہنچے۔ کوشش کر کے انہوں نے 65 ووٹ گھٹائے۔ تحریک لبیک پہلے نمبر پہ آ رہی تھی، اپنا بندہ پہلے نمبر پہ لا کے تحریک لبیک کے 65 ووٹ گھٹا دیے۔ رات کو تقریباً 11:15 بجے کے بعد اندھیرے میں ایک الیکشن پولنگ کا نقشہ روک کر، الیکشن کا نتیجہ روک کر اس میں گھپلا کر دیا۔ کتنے دن گھپلا کریں گے؟ عوام تو اب اٹھ کھڑی ہوئی ہے، پورا کراچی اب اٹھ کے کھڑا ہو چکا ہے۔ گولیاں بھی چلائی ہمارے قائد پر، بندے بھی شہید کیے اور زخمی کیے، لیکن ہمارے قائد نے کہا ہم اب اپنے ووٹوں پر ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے، کھڑے ہیں پہرا دینے کے لیے، دوبارہ گنتی کروانے کے لیے وہ کھڑے ہیں کہ دوبارہ ہمارے سامنے گنتی ہو۔ انشاءاللہ دوبارہ گنتی ہوگی تو نتیجہ نکل آئے گا۔ آج روک لیں گے، ضمنی الیکشنوں میں روک لیں گے، جنرل الیکشن آ رہے ہیں، اس میں کتنے روکیں گے؟ کوئی نہ کوئی تو آئے گا۔ یہ تو نعرہ گونجے گا، پوری کائنات میں گونجے گا۔ کفر کے ایمانوں میں اس نعرے نے زلزلے پیدا کر دیے۔ امریکہ میں، برطانیہ میں، بھارت میں، اسرائیل میں، فرانس میں، ہالینڈ میں، وہاں کے بڑے بڑے گرگے جو ہیں ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں کہ یہ آئے لوگ۔ اور بابا جی تو یہ پہلے کہہ گئے تھے کہ ہم نے ایٹم بم کس لیے رکھا ہوا ہے؟ جس دن ہمارے پاس حکومت آئے گی پہلے گستاخوں پر چلائیں گے۔ ہمیں ملک کی سرحدیں بھی عزیز ہیں، لیکن مصطفیٰ کی عزت ان سے کئی گنا زیادہ عزیز ہے۔ یہی تو تحریک لبیک کا ماٹو ہے، یہی تو تحریک لبیک کا آئین ہے، دستور ہے، یہی تحریک لبیک کی بنیاد اور اساس ہے۔ اسی پر تحریک لبیک کھڑی ہوئی ہے اور انشاءاللہ اسی تک کھڑی رہے گی۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہمیں ان عاشقوں کے ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے ساتھ ملنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جماعت انشاءاللہ چند سالوں میں عروج کو پہنچے گی، چند سالوں میں۔ ابھی تو 2-3 سال ہوئے ہیں اس جماعت کو آگے آئے ہوئے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آقا کی کیا 13 سال امتحان میں گزرے میرے نبی کے۔ 13 سال کے بعد جب مدینے گئے تو ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی ہے۔ ہم نے تو انشاءاللہ اپنے ٹارگٹ کو 3 سالوں میں اچیو کر لیا ہے، اپنے بندے اسمبلی میں پہنچا دیے ہیں 3 سالوں میں۔ تحریک بننے کے 3 سال بعد ہمارے بندے اسمبلیوں میں پہنچ گئے ہیں۔ 13 سال بعد کیا ہوگا؟ صرف پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں انشاءاللہ انقلاب آئے گا۔ یہ عشق کی دور جو ہے نا، کسی سے یہ چھپائی نہیں سکتی۔ یہ عشق کی رو جب چلتی ہے تو یہ بڑے بڑے سینوں کو اور بڑے بڑے دماغوں کو معطر کر دیتی ہے، اور جو دماغ مفلوج ہو چکے ہوتے ہیں وہ بھی حضور کا نام سن کے ہوشیار ہو جاتے ہیں۔ یہ اس نعرے میں اتنی پاور ہے۔ بچے جو سوئے پڑے ہوتے ہیں وہ ان کے سامنے نعرہ لگاؤ تو وہ سوئے ہوئے بھی ایسے ہاتھ کھڑا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ نعرہ ہے ہی ایسا، عشق والا نعرہ ہے، عاشقوں کا نعرہ ہے۔ اللہ ہمیں تحریک لبیک کا ساتھ دینے کی توفیق دے۔ یہ دنیا میں بھی عزت دے گی جماعت، تنظیم، تحریک، اور یہ قبر و حشر میں بھی عزت کا باعث بنے گی۔ یہاں بھی بلند مقام ملے گا، قبر و حشر میں بھی بلند مقام ملے گا جو مصطفیٰ کی ناموس کے لیے کھڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ میں جو بات کر رہا ہوں وہ توجہ سے سماعت فرمائیے۔ حضور نے فرمایا جس جگہ سے ہم گزر رہے ہیں، ادھر ایک قبرستان ہے، قبرستان میں 2 مردوں کو، قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اس عذاب کو دیکھ کر میری سواری ڈر گئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بصارت کا عالم یہ ہے کہ مٹی کے ٹیلے کے نیچے
ریت کے نیچے بیت اللہ کی بنیادیں چھپی ہوئی، وہ بتا رہے ہیں میں نے اپنے بچوں کو بیت اللہ شریف کے قریب چھوڑا ہے، اور سرکار کی سواری بتا رہی ہے کہ یہاں پر عذاب ہو رہا ہے۔ یہ مقام ہے میرے نبی کا۔ ہم واپس پلٹتے ہیں پھر اسی بات کو سمجھنے کے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عند بیتک المحرم، میں نے تیرے حرمت والے گھر کے پاس ان کو چھوڑا ہے، چھوڑ دیا، چلے گئے۔ 2 دن 4 دن ہفتہ جو بھی آپ راشن دے گئے تھے وہ ختم ہو گیا، پانی بھی، کھجوریں بھی اور راشن بھی۔ پیاس بھوک کی وجہ سے پیٹ جو ہے وہ کمزور ہو گیا، ماں کے سینے سے دودھ جو تھا وہ ختم ہو گیا، بچہ رو رہا ہے، بلک رہا ہے۔ ماں نے پانی اور کھانے کی تلاش میں ایک پہاڑی تھی قریب ہی، اس کے اوپر چڑھ کے دیکھا کوئی قافلہ گزرا ہو تو اس کو روکیں، پانی لیں، کھانا لیں، کھائیں گے، پھر سینے میں اللہ دودھ دے گا، بچے کو پلائیں گے۔ بچہ بلک رہا ہے، رو رہا ہے۔ اس پہاڑی پہ پڑی، چاروں طرف دیکھا، نظر نہیں پڑی تو دیکھا دوسری طرف ایک بڑی پہاڑی ہے، اس سے اتر کے اس دوسری پہاڑی کی طرف جاتے ہوئے ماں کی نظر بچے کی جو جسم تھا اس سے ذرا ہٹ گئی، پریشان ہوئی کہ میں یہ نہ ہو کہ بچے کو کوئی جانور اٹھا لے، مار دے، تو تیزی میں ادھر سے گزری، جس کو کہتے ہیں بھاگ کے جانا۔ دوسرے پہاڑ پہ چڑھی، بچہ نظر آنے لگ گیا، وہاں کھڑا ہو کر دیکھا تو کوئی نظر نہ آیا، پھر کہا شاید ادھر سے آ رہا ہو، پھر ادھر بھاگی، پھر ادھر بھاگی، پھر ادھر بھاگی، پھر ادھر بھاگی۔ اللہ کو ہاجرہ کا یہ دوڑنا اتنا پسند آ گیا، فرمایا جبرائیل میرے حبیب کو جا کر بتاؤ، ان لوگوں کو بتا دو یہ صفا مروہ میری نشانیاں ہیں، یہاں پر دوڑنا تمہارے لیے لازم قرار دے دیا گیا۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا و مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، جو بھی حج کرنے کے لیے آئے یا عمرہ کرنے کے لیے آئے اس کے لیے لازم ہے یہ ان دونوں پہاڑیوں پر ایسے دوڑے، ایسے ان کے گرد چکر لگائے جیسے بیت اللہ شریف کا طواف کیا جاتا ہے۔ بیت اللہ کے باہر بھی دوڑتے ہیں نا، 3 چکر جو ہیں وہ 4 چکر آرام سے، پھر 3 چکر زور سے دوڑ کے لگانے پہلوانوں کی طرح، تو یہاں بھی دوڑنا۔ وہاں پر سبز رنگ کی لائٹیں لگی ہوئی ہیں، اس طرف بھی اس طرف بھی، ادھر سے آرام سے آنا ہے، جہاں سبز لائٹ ہے وہاں سے دوڑنا شروع کر دینا ہے، دوسری طرف کی سبز لائٹ تک دوڑتے جانا ہے، دوسری طرف کی سبز لائٹ آئے تو رک جانا ہے، پھر آہستہ چلنا۔ یہ ہاجرہ کا دوڑنا اللہ کو پسند آ گئے۔ اگر ہاجرہ کی ادا اتنی پیاری ہے تو حضور علیہ السلام کی ادائیں کتنی پیاری ہوں گی۔ ہاجرہ کی ادائیں حج کے ارکان بن گئے ہیں تو مصطفیٰ کی ادائیں کتنے مقام والی رکھتی۔ دوڑتی رہی، ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑتے رہے، روتے رہے۔ اللہ کریم جل شانہ کو دوڑنا پسند آ گیا، اسماعیل کا رونا پسند آ گیا۔ جہاں وہ ایڑیاں رگڑ رہے تھے فرمایا جبریل جاؤ اور وہاں سے پانی نکالو، تو حضرت سیدنا جبریل امین آئے اور انہوں نے پر مارا، اور جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی تھی وہاں سے پانی کا چشمہ ابلنا شروع ہو گیا۔ بچہ چپ ہو گیا، پانی کی لمس محسوس کر کے خاموش ہو گیا۔ ماں دوڑ کے آئی کہ بچہ رو رہا تھا، چپ کیوں کر گیا، کیا ہوا؟ دیکھا تو پانی ابل رہا ہے، زمین سے نکل رہا ہے۔ بڑی خوشی ہوئی، اور جب پانی پھیلنا شروع ہوا تو کہا یہ ضائع نہ ہو جائے، تو انہوں نے بنی ڈال دی، پانی اور پھیلا، بنی کو توڑ کے آگے نکل گیا۔ انہوں نے آگے جا کر بڑا سا بن ڈال دیا، اس کو توڑ کے بھی آگے نکلا۔ تیسرے مقام پر جا کر جب ڈالنا چاہا اور پانی وہاں سے نکلنا شروع ہوا تو اماں جی نے عربی میں کہا یا ماؤ زمزم۔ سیدہ ہاجرہ نے، حضور کی امی نے، سیدنا اسماعیل کی امی نے پانی کو مخاطب کر کے کہا یا ماؤ زمزم، اے پانی رک جا، رک جا، ٹھہر جا، ٹھہر جا۔ ایسا رکا ہے اب تک چلا نہیں۔
ایسا رکا ہے اب تک چلا نہیں۔ میری جب حاضری ہوئی تھی تو میں نے وہاں ایک بندے سے ملاقات کی، اچھا لگا مجھے، پوچھا میں نے آپ کہاں سے آئے؟ اس نے بتایا میں فیصل آباد سے ہوں، پاکستانی ہوں۔ آپ یہاں کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا مجھے تو اتنے سال ہو گئے میں ادھر رہتا ہوں، مجھے سعودی حکومت نے بلوایا ہے پاکستان سے، میں انجینئر ہوں۔ کیا کام کرتے ہو؟ اس نے کہا جی میں پانی نکالتا ہوں، مجھے یہاں لایا گیا ہے کہ ہم کنٹینروں پر پانی بھر بھر کے مدینے پہنچاتے ہیں، مکہ سے کنٹینر پانی کے بھر بھر کے مدینے پہنچا جاتے ہیں، بہت زیادہ خرچہ ہوتا ہے، کنٹینر خریدنے پڑتے ہیں جو کئی ڈالروں کے ہیں، ہزاروں ڈالروں کے، لاکھوں کے، پھر ڈرائیوروں کی تنخواہیں ہیں، پھر پیٹرول کا خرچہ ہے، پھر ان کی رہائشیں ہیں جو پانی لے جاتے آتے ہیں۔ ہم ان سب سے بچنے کے لیے یہاں ٹربین لگا کر پانی دھکیلیں گے، ادھر مدینے میں بڑی بڑی ٹربینیں لگا کر پانی کو کھینچیں گے، ٹربین کے ذریعے مدینے پانی پہنچانا چاہتے بور کر کے، یہ زمزم کا پانی۔ ہم نے کہا پھر؟ اس نے کہا جی 3 سال ہو گئے ہم کھپ گئے ہیں، مکے شہر سے پانی باہر جاتا ہی نہیں، ادھر سے ٹربین زور لگاتی ہے پیپ پھٹ جاتا ہے آگے نہیں جاتا، ادھر سے ٹربین کھینچتی ہے مکے شہر سے پانی باہر نہیں جاتا۔ میں نے کہا آپ پڑھے ہوئے؟ اس نے کہا جی پڑھا ہوا۔ میں نے کہا زمزم جانتے ہیں؟ ان کا جی زمزم اسی پانی کا نام ہے۔ میں نے کہا اس کا معنی کیا ہے؟ پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا زمزم کا معنی ہے رک جا، ٹھہر جا۔ اماں جی نے کہا تھا رک جا، اماں کہتی رک جا، تو کہتا ہے چل، یہ تیرے کہنے پہ چلے کہ اماں کے کہنے پر چلے؟ میں نے کہا تو ایک انجینئر نہیں، سینکڑوں آ جاؤ، کروڑوں انجینئر آ جاؤ، یہ پانی کی شان ہے، یہ پانی نے چلنا نہیں ہے، اس کو جہاں لے جانا ہے اٹھا کر تو لے جا سکتے ہو، یہ چل کر نہیں جائے گا۔ اماں نے اسے چلنے سے منع کر دیا۔ بتائیے جس نبی کی ماں پانی سے بات کرے، پانی سنتا بھی ہے، حکم مانتا بھی ہے، تو نبیوں کے نبی کا حکم کہاں تک چلتا ہے اور کہاں تک سنائی دیتا ہے اور کون مانتا ہے؟ یہ تو اماں کا حکم ماننا ہے، نبی کا حکم کیسا ہوگا؟ اس لیے حضور اقدس کی خدمت میں صحابہ کرام حاضر ہوتے، ابو جہل جیسے لوگ بھی نبی کا امتحان لینے کے لیے آتے، مصطفیٰ کریم آقا کی شانیں دیکھنے آتے۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں ابو جہل آ کر کہنے لگا اگر آپ میری مٹھی کی چیز بتا دیں کیا ہے تو میں آپ کو نبی مان لوں گا۔ میرے نبی نے فرمایا صرف مٹھی والی چیز نہیں بتاؤں گا، بلکہ تیری مٹھی والی چیز میرا تعارف کرا کے بتائے گی کہ میں کون ہوں۔ اس نے کہا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ میرے نبی نے اشارہ کیا، ابو جہل کے ہاتھوں میں جو پتھر تھے انہوں نے مصطفیٰ کریم آقا کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ پانی اماں کی بات سنتا ہے، سمجھتا ہے، عمل کرتا ہے، تو کیا مصطفیٰ کریم آقا جو سارے نبیوں کے نبی اور سارے رسولوں کے رسول ہے، سردار ہے پوری کائنات کے، ان کا حکم پتھر نہیں سنتے اور عمل نہیں کرتے؟ اس لیے عاشقان مصطفیٰ حضور کی ان شانوں کو بیان کر رہے ہیں کہ اے پتھرانو کلمے پڑھا جان دائے، اے سکیاں کھجوراں اگا جان دائے، اے گونگیاں نو گلاں کرا جان دائے، اے گونگیاں نو گلاں کرا جان دائے، اے ان بولیاں نو بلا جان دائے۔ یا ماؤ زمزم، پانی رک گیا، وہ آدھا سا بننا کھڑا ہے، باقی آدھا جو تھا اس کو بنانے کی ضرورت نہیں پڑی، پانی آگے بڑھا ہی نہیں۔ آج پوری دنیا کی سائنس اکٹھی ہو کر ریسرچ کر رہی ہے پانی کہاں سے آ رہا ہے، پی پی کے لوگ لے جا کے تھک گئے، ایک قطرہ پانی کم ہوتا ہی نہیں ہے۔ جو سیدنا اسماعیل کے قدموں سے مس ہو جائے اس پانی میں اتنی برکت ہوتی ہے، اور جو مصطفیٰ کے قدموں سے مس ہو جائے اس پانی میں کتنی برکت ہوتی ہے۔ اب اللہ کریم کی طرف سے حکم آ گیا، ابراہیم جی میرے مالک، فرمایا چلو، میرا وہاں گھر تھا، پھر ہم نے اٹھا لیا، اب تمہیں سعادت بخشتے ہیں، جاؤ اور میرا گھر بناؤ۔ ابراہیم علیہ السلام آئے، اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیا، چھوٹی عمر ہے 12-14 سال کی، اور پتھر اکٹھے کروائے آپ نے بھی انہوں نے بھی، اور کر کے فرمایا گھر بنا کے لے آتے جاؤ، پتھر اٹھا کر مجھے دیتے جاؤ، میں گھر بناتا ہوں اللہ کا، بیت اللہ شریف۔ بیت اللہ شریف بنا رہے ہیں سیدنا ابراہیم و اسماعیل، اور ساتھ رب سے باتیں کر رہے ہیں۔
وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جب ابراہیم و اسماعیل بیت اللہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے، بلند کر رہے تھے، ربنا تقبل منا، اے ہمارے پروردگار ہماری طرف سے اس کو قبول فرما لے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ ابراہیم کی بات سن کر اللہ نے کہا تو نے ابھی مانگا ہی کچھ نہیں، قبول کیا کروں، عطا کیا کروں؟ کہا مانگنے کے لیے تیار ہوں، تجھے متوجہ کرنے کے لیے بات کی ہے۔ فرمایا میں تو ہر وقت متوجہ ہوتا ہوں، بات کر کیا کرتا ہے؟ کہا ربنا وابعث فیہم رسولا، اے میرے پروردگار یہ جو میرا بیٹا میرے سامنے ہے نا، اس بیٹے میں مجھے وہ رسول بھیج دے جس کی شانیں تو نے عالم ارواح میں سنائی تھی۔ اور میرے نبی نے اس موقع پر فرمایا تھا، حضور نے فرمایا میں ابراہیم کی دعا، اپنی امی کا خواب اور حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا قرآن میں ذکر ہے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میں جا رہا ہوں اور تمہیں بشارت دیتا ہوں وہ آنے والا ہے جس کا نام آسمانوں میں احمد گونجتا ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضور سے 600 سال پہلے بشارت سنا دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کئی ہزار سال پہلے میرے نبی کی آمد کا اعلان کر دیا، یا اللہ بھیج دے اور بھیج بھی ہماری اولاد میں دے۔ حضور کی امی فرماتی مجھے جب سے حضور میرے پیٹ میں آئے روزانہ مجھے کوئی نہ کوئی نبی ملتا خواب میں اور مجھے بشارت دیتا، اے آمنہ تجھے مبارک، تو اللہ کے محبوب کی امی بن گئی ہے۔ کبھی ابراہیم آتے، کبھی اسماعیل آتے، کبھی اسحاق آتے، کبھی یعقوب آتے، کبھی نوح آتے، کبھی موسیٰ آتے، کبھی عیسیٰ آتے علی نبینا علیہ السلام، اور آ کر مجھے حضور کی آمد کی بشارتیں سنا جاتے۔ عاشقان مصطفیٰ نے ان کی محبتوں کو بیان کیا ہے۔ خلیل اللہ نے جس کے لیے حق سے دعائیں کی، اور ذبیح اللہ نے وقت زیبا جس کی التجائیں کی، اور جو بن کر روشنی پھر دیدائے یعقوب میں آیا۔ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف کی جدائی میں روتے تھے، بیٹے کی جدائی میں روتے تھے، اتنے روئے کہ آنکھوں میں سفیدی آ گئی، نور ختم ہو گیا، نظر آنا بند ہو گیا۔ اور جب بچوں کو یہ پتہ چلا، یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ان کو ساری بات سنائی کہ ابا تو تمہاری جدائی میں رو رو کے اپنی بہنائی جو ہے وہ بھی ضائع کر بیٹھے۔ تو فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میری قمیض لے جاؤ، یہ جا کر اب میرے بابا کی آنکھوں پہ لگا دینا، ان کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی، بصارت واپس آ جائے۔ یوسف علیہ السلام کو قمیض حضرت اسحاق نے پہنائی تھی، حضرت یعقوب نے پہنائی تھی، یعقوب علیہ السلام کو حضرت اسحاق نے پہنائی تھی، اسحاق کو حضرت ابراہیم نے پہنائی تھی، ابراہیم علیہ السلام کو ان کے آباء و اجداد یہ حضرت آدم سے چلی آ رہی ہے، جنت سے آئی ہے، مصطفیٰ کریم آقا کا خاص تحفہ ہے۔ بیٹے لے کر آئے، ادھر سے مصر سے چلے کنعان کی طرف، تو یعقوب علیہ السلام جو آنکھوں کی بینائی سے محروم تھے، انہوں نے اپنے سارے بچوں کو بلا لیا، پوتوں کو، نواسوں کو، پڑ پوتوں کو، بچے سارے بلا کر کہا تم اگر مجھے یہ نہ کہو کہ بابا بہک گیا ہے تو میں تمہیں ایک بات سناؤں۔ انہوں نے کہا بابا سنائیں، ہم کیوں کہیں کہ آپ بہک گئے ہیں؟ کہا بات میں ایسی کرنے لگا ہوں کئی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گی، اس لیے میں تمہیں سنانا چاہتا ہوں۔ جی بابا جی سنائیں۔ فرمایا آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، انی لاجد ریح یوسف، انی بے شک مجھے
لا آجدو پہنچی ہے اور ضرور پہنچی ہے، ریح یوسف، یوسف کی خوشبو، جس کپڑے کے ساتھ یوسف کا جسم ٹچ رہے چند لمحے، اس میں سے خوشبو کئی سالوں بعد بھی آتی ہے، اور مصر سے آتی ہے اور کنان تک نظر آتی ہے۔ اور جو کپڑا میرے نبی کے ساتھ ٹچ ہو جائے اس کی خوشبو کیسی ہوگی؟ یہ جسم سے ٹچ ہونے والے کپڑے کا کیا مقام ہوگا؟ انی لاجد ریح یوسف، یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، لولا ان تفندون، یہ نہ کہنا کہ تم یوسف کی محبت میں بہک گئے ہو۔ کہا بابا بات تو ایسی ہے، کتنے سال ہو گئے، پتہ نہیں 40 45 50 سال، یوسف کا پتہ ہی نہیں ہے زندہ ہے کہ فوت ہو گئے، ہم نے تو اسے دیکھا ہی نہیں، بچے کہہ رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ مجھے اس کی خوشبو آ رہی ہے۔ ہم تلاش کرتے رہے، ہمارے بابے تلاش کرتے رہے، چاچے تائے تلاش کرتے رہے، تو وہ تو ملا ہی نہیں، پتہ نہیں زندہ ہے کہ فوت ہو گیا، آپ کہتے ہیں مجھے خوشبو آ رہی ہے۔ فرمایا تم نے ایسا ہی کہنا تھا، میں نے پہلے ہی بتا دیا، تم اگر ایسے نہ کہو تو میں تمہیں بتاؤں، وہی مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اگر اتنی دور سے یعقوب نبی کو بیٹے کی خوشبو آ جاتی ہے تو کیا مدینے میں بیٹھے مصطفیٰ کو اپنے غلاموں کی دل میں محبت کی خوشبو نہیں آ جاتی؟ اس لیے بابا خادم حسین رضوی فرماتے تھے، یہ تحریک لبیک یا رسول اللہ وہ جماعت ہے، ایک طرف ہمارے ہاتھ میں اس کا پلہ ہے، دوسری طرف مصطفیٰ کے ہاتھ میں اس کا پلہ ہے۔ اکیلا نہ سمجھنا، لاوارث نہ سمجھنا، ہمارے پیچھے کوئی ہے۔ بابے سے پوچھتے تھے کون ہے، تمہیں روٹیاں کون دیتا ہے، اتنے پیسے تمہیں کون دیتا ہے، تحریک کیسے چلتی ہے، کس سے گرانٹیں ملتی ہیں؟ آپ نے فرمایا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ حضور نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی، اللہ مجھے عطا کرتا ہے اور میں پوری کائنات کو تقسیم کرتا ہوں۔ جب پوری کائنات کو تقسیم کرنے والے ہمارے نبی ہیں، ہمیں کسی سے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مصطفیٰ ہمیں اتنا دیتے ہیں کسی کی پرواہ ہی نہیں رہتی۔ اس لیے اس دھرنے میں بھی میں نے ایک کلپ سنا، علامہ کیا نام ہے ان کا، نقشبندی صاحب، حسن رضا نقشبندی، لاہور میں خطیب ہیں، بابا جی کے شاگرد ہیں، فرماتے ہیں لوگوں کو منرل واٹر پیسوں سے ملتا ہے، پانی پینے کے لیے نہیں پورا ملتا، ہم نے دھرنے میں منرل واٹر سے استنجے کیے، منرل واٹر سے استنجے کیے۔ تو دھرنوں میں جہاں پر کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں ملتی، گولیاں ملتی ہیں، وہاں منرل واٹر استنجے کے لیے ملتا ہے، کھانے کے لیے اخروٹ ملتے ہیں، بادام ملتے ہیں، کھانے کئی قسم کے آتے ہیں، کئی دن پڑے رہتے ہیں، وہ کھا کے لوگ تھک جاتے ہیں، کھانے ختم نہیں ہوتے، تو یہ کون دے رہا ہے؟ اور جو نبی جس کے نام پر نکل رہے ہیں، عطا کرنے والی ہمارے نبی کی ذات ہے۔ کاش ہمیں اس بات کی سمجھ آ جائے، لیکن ان کو سمجھ آتی جو جاتے ہیں، تجربات سے گزرتے ہیں، ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہاں سے آتا ہے، کون دیتا ہے۔ بس بندہ بن کے دیکھے، اس راہ پر چل کے دیکھے۔ اللہ کا فرمان ہے، حضور نے بیان فرمایا، حدیث قدسی، حضور نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اسی کا ترجمہ تو کیا ہے حضرت قلندر لاہوری نے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم بھی تیرے ہیں۔ ایک بار حضور کا بن کے دیکھ، پھر دیکھ ساری کائنات اور سارا زمانہ تیرا نہ ہو جائے۔ بننے کی ضرورت ہے، ہم مخلص ہو کر حضور کے در کے بھکاری بن جائیں، اللہ کی عزت کی قسم ہے، مصطفیٰ کے در کا بھکاری بادشاہوں سے بھی بڑا بادشاہ بن جاتا۔ اللہ ہم کو حضور کے در کا بھکاری بنائے، حضور کے در کا فقیر بنائے۔ حضور کے در کے فقیر کی شان بادشاہوں سے
فقیروں کی نہیں، فقیروں کے جوتوں کی شان بادشاہوں سے زیادہ ہے۔ خلیفہ ہارون رشید گزر رہے ہیں نا، ایک فقیر بیٹھا ہے بہلول دانا، اور وہ ایسے ہی بیٹھا باتیں کر رہا ہے، جنت خرید لو، جنت لے لو، جنت لے لو۔ ہارون رشید بادشاہ تھا مسلمانوں کا، بہت اچھا پرانا گزرا ایک بادشاہ۔ ان کے ساتھ ان کی بیوی زبیدہ خاتون بھی تھی۔ اس نے جب دیکھا بابا جی مجذوب فقیر بیٹھا ہے، کہہ رہا جنت لے لو، جنت لے لو، تو اس نے کہا ہارون رشید کو ذرا رکو، میں بابے کی بات سن لوں۔ کہا یہ پاگل ہے، دیوانہ ہے، فقیر ہے۔ کہا نہیں نہیں رکو، میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ بادشاہ رک گیا۔ مائی زبیدہ اتری گھوڑے سے بابے کے پاس گئی، بابا جی جنت خریدو، لوگ کہہ رہے ہیں تو جنت میں نے خریدنی ہے، کتنے پیسے دوں؟ بابا جی نے کہا 30 دینار، 3 روپیے، 30 دینار۔ انہوں نے جلدی سے اپنے شوہر کو کہا میرے حق میں سے جتنے پیسے میں نے لینے 30 دینار مجھے دو۔ اس نے دے دیے، اس نے فقیر کو دیے۔ فقیر جو ایک مٹی کے گروندے بنا رہا تھا، ایک گراندہ توڑ کے کہا جا جنت تیرے نام الاٹ کی۔ خلیفہ ہارون رشید دیکھ رہا تھا، جب عقل نہ ہو تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ کہنے لگا جب لوگوں کو یہ پتہ چلے گا نا کہ بادشاہ کی بیوی اتنی پاگل ہے کہ ایک بھکاری نے اسے لوٹ لیا، 30 روپے لے لیے، مٹی کا گھر اسے دے دیا، کہا جنت میں مال دے دیا، لوگ مجھے بھی مذاق بنائیں گے، تجھے بھی بنائیں گے کہ بادشاہ کیسا عقل والا، بیوی ایسی ہے اس کی۔ تو زبیدہ خاتون بڑی سنجیدہ رہی، وہ مذاق کرتا تھا، اس نے سنجیدہ ہو کر کہا بھی مذاق کی ضرورت نہیں، میرا حق تھا، میں نے لے لیا، ضائع ہوا یا نہ ہوا یہ میرا کام ہے، آپ کا نہیں ہے، مذاق کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو وہ سنجیدہ ہو گیا، ابھی غصے میں ہو رہی ہے۔ گھر گیا، سو گئے، خواب میں دیکھا جنت سجی ہوئی ہے، لوگ جنت کی طرف جا رہے ہیں، یہ بھی جنت کی اس لائن میں لگا ہوا سفر پہ۔ دیکھا تو ایک محل بڑا عالیشان، اس کے اوپر نام لکھا ہوا زبیدہ خاتون۔ اس نے کہا یہ تو میری بیوی کا محل ہے، ذرا چکر تو لگائیں۔ اندر گیا تو فرشتہ آ کے کھڑا تھا دروازے پر۔ نے کہا کدھر آ رہے ہیں؟ اس نے کہا یہ میری بیوی کا محل ہے، میں اندر ذرا دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا یہ دنیا میں تیری بیوی ہے، تیرے ساتھ ہی اس نے زندگی گزاری ہے اور تو بھی اسی کی طرح اچھا رہا تو تو اس جنت کے اس محل میں آ سکتا، ورنہ تو نہیں آ سکتا۔ دھکا دیا نا، پیچھے گر گیا۔ تو وہ صرف پیچھے نہیں گرا، وہ بستر سے نیچے گر گیا۔ آنکھ کھل گئی، او ہو یہ میں نے کیا دیکھا، جنت دیکھی، واقعی زبیدہ کا محل تو ہے۔ چھوٹا اور جا کر بیوی کو اٹھایا، زبیدہ زبیدہ کیا بات ہے؟ جلدی اٹھو جلدی اٹھو، مجھے ضروری کام یاد ہے۔ اس نے کہا آدھی رات کا وقت، اٹھنے کی کوئی بات؟ کہا نہیں نہیں بلکہ جلدی اٹھو، بڑا ضروری کام ہے۔ اٹھ کے کھڑی ہوگی، منہ ہاتھ دھویا، شاہی لباس پہنا، گھوڑوں پہ بیٹھے چل پڑے ادھر ہی جدھر فقیر بیٹھا ہوا تھا۔ اب فقیر وہاں ہو تو ملے، فقیر ہو تو کبھی کدھر کبھی کدھر، تلاش کرتے 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 جنگلوں میں پھرتے پھرتے پتہ نہیں کتنے وقفے کے بعد ملے بابا جی کسی دریا کے کنارے بیٹھے، چپ چاپ بیٹھے۔ زبیدہ خاتون بھی چپ چاپ جا کے ان کے پاس بیٹھ گئی۔ بادشاہ کبھی ادھر جائے کبھی ادھر جائے، بابا اب تو بول نہیں رہا۔ خود ہی پوچھا بابا وہ جنت کے مال تقسیم کر رہے تھے آج نہیں ہے؟ کہا ہے، میں لینا چاہتا ہوں، مجھے ملے گا؟ فرمایا ہاں ملے گا۔ کتنے پیسے؟ کہا 30,000 دینار۔ کتنے؟ پہلے 30 روپے یعنی 30 دینار، اب کہا 30,000 دینار۔ تو ہارون رشید نے بھی کہا ہوگا یہ پاکستان کا پیٹرول تو نہیں ہے جو صبح بھی بڑھتا ہے شام کو بھی بڑھتا ہے، میری بیوی ابھی تھوڑی دیر پہلے کچھ 4 گھنٹے پہلے لے گئی ہے 30 روپے میں، اب 30,000 کا ہو گیا، اتنی مہنگائی۔ فرمایا یہ مہنگائی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ڈٹھے تے انڈٹھے دا سودا ہے، خواجہ غلام ڈٹھے اور انڈٹھے دا سودا ہے۔ تیری بیوی نے میری زبان پہ اعتبار کیا، جنت دیکھی نہیں، سودا کر لیا۔ تو جنت دیکھ کے آ رہا ہے، اب دیکھنے کے بعد اتنی سستی نہیں ملتی، اب تھوڑے پیسے بڑھیں گے، 30,000 روپے دو گے تو جنت ملے گی۔ اب اندازہ کریں یہ جس کو لوگ دیوانہ کہتے ہیں، گداگر کہتے ہیں، بھکاری کہتے ہیں، فقیر کہتے ہیں، وہ کتنا بڑا جس کے بارگاہ میں بادشاہ بھی آتے ہیں اور جو چاہتے ہیں لے جاتے ہیں۔ بادشاہ ہے کہ وہ بادشاہ ہے کہ یہ بادشاہ ہے، حقیقت میں وہ فقیر ہے، یہ بادشاہ ہے۔ اس لیے کہنے والا کہتا ہے اس در کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان جہاں کی جھولی کو۔ حضور کے در کے گدا فقیر اس در کے گدا بھر دیتے ہیں
شاہان جہاں کی جھولی کو محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ محتاج کا جب یہ محتاج ہے حضور کے در کا اور حضور مختار ہے، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ میری آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ مجھے شعر کی فرمائش بھی ہوئی ہے لیکن وقت زیادہ ہو گیا کو 5-7 منٹ، تو اس لیے سنتے ادا فرما لیں، اس کے بعد ہم مسجد کی خدمت کے لیے آپ کو اپیل